السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ چین عزت دار ماں اور بہن کو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ رمضان الکریم، رمضان کا 5واں روزہ ہے آپ لوگوں کو، اور GCC میں تو میڈل ایسٹ میں 6واں ہے۔ آپ تمام لوگوں کو، تمام عالم اسلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے روزوں کو، ان کی دعاؤں کو، ان کی نمازوں کو، ان کی تراویحوں کو قبول فرمائے، اور ہم کو نیک راستے اور صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال بہرکیف میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں، اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں۔ اب ان کی پونگی بجنے میں کچھ گھنٹوں کا ٹائم رہ گیا ہے، کیونکہ انڈیا تو میں لکھ کے دیتا ہوں آپ لوگوں کو ثابت نہیں کر سکتی، نہ اپنا اقتدار برقرار رکھ سکتی۔ اس کی وجہ آپ لوگوں کے خود سامنے ہے۔ پہلے تو نتیش کمار، چندرا بابو نائیڈو تھے، اس کے بعد وہ باسکریان تھا، کوئی ایسا کچھ نام ہے، لیکن اب دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے 50 کے قریب MPs اور باہر کا راستہ اختیار کر دیے NDA میں جو تھے۔ اب لیکن میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، اس پہ ترس بھی آ رہا ہے ان کے اوپر، رحم بھی آ رہا ہے ان کے اوپر۔ ترس وہ بات سے آ رہا ہے کہ انہیں جو سوچے تھے، اب ان کے ہاتھ میں کیا رہا اور ان کی کیا حالت ہو گئی آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ انہوں اتنا نشے میں چور تھے، اتنا ان کو اترنی نہیں تھی کچی مارے سو، ان کو سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ یہ سمجھ رہے تھے دیش ان کے باپ کی جاگیر ہے۔ ارے یہ دیش واسیوں کا ہے، ارے تمہاری اوقات کچھ بھی نہیں ہے، تم آتے ہیں جاتے ہیں، بس تمہارے کو چنا جاتا ہے تاکہ تم لوگ اچھی قیادت کرو، اچھا کام کرو، دیش کو لے کے چلو، دیش واسیوں کو لے کے چلو، لیکن اس کا تو تم لوگ الٹے نکال لیتے ہیں۔ ہاں، اتنے اذیتیں، اتنے تکلیفیں، اتنا جھوٹ، اتنا فیک۔ ارے تم سے اچھا تو ہٹلر تھا، تم سے لاکھ درجے ہٹلر تھا، سمجھے؟ کم سے کم ڈنکے کی چوٹ پہ بول کے کرتا تھا جو بھی ہے۔ تم میں وہ صلاحیت بھی نہیں ہے، تم میں وہ صلاحیت بھی نہیں ہے۔ وہ بھی جھوٹا تھا، تم بھی جھوٹے، لیکن انہیں جھوٹ بولا سو جو ہے سو پورا بھی کرتا تھا، لیکن تم سوچتے بھی نہیں پورا کرنے میں، کیونکہ تمہارے پاس وہ پورا کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، کیونکہ تم سوائے زندگی میں جھوٹ کے علاوہ کچھ بولے نہیں۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، کل کا دن انہوں ثابت کرنا، MPs سرکار ان کی جاری رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے۔ اگرچہ انہوں جاری رکھنا ہے تو جو ہے سو ان کو 272 MPs ثابت کرنے پڑیں گے کل کی تاریخ میں۔ اس میں کچھ بھی وہ نہیں ہوگی، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے، کوئی کمپرومائز کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور ساتھ میں NDA کو تو جو ہے سو بہت بڑا جھٹکا لگنے جا رہا ہے، کیونکہ یہ آپس میں ٹوٹ چکی ہے، آپس میں بھاگم دوڑی مچی ہوئی ہے ان کے پاس۔ اب دوسرا انڈیا الائنس کی بات کروں میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، یہ لوگ تو راہل گاندھی کو چن لیے، اس کے بعد وائس پرائم منسٹر ممتا بنرجی کو چنے ہیں، جبکہ راہل گاندھی، سونیا گاندھی، شرد پوار کا نام سامنے دیے تھے، لیکن شرد پوار نے اپنی صحت کی ناسازی بتاتے ہوئے ممتا بنرجی کا نام سامنے کر دیا۔ حالانکہ اور بھی تھے، کیجریوال تھا، اکھلیش یادو تھا، اکھلیش یادو کے نام پہ بھی چرچا نہیں بھی، کیونکہ وہ پہلے ڈسکس ہو گئی تھی وہ لوگوں کی، تو اس لیے کیا بات کریں گے اب۔ لیکن میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، جو حالات بد سے بدتر ان کے لیے ہو چکے ہیں، اب ان کے دیش میں کوئی وہ نہیں رہی، آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے ابھی بھی، لیکن ان کے پاس تنا، تکبر، غرور، یہ سارے چیزیں ہیں، لیکن ہم کو اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں، ہم کو کوئی نہیں فرق پڑے گا۔ ہاں، البتہ یہ چیز آپ لوگوں کو بتا دوں میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیو، بہار میں نتیش کمار، تیجسونی یادو، جو لالو پرساد یادو کے جو صاحبزادے، ان کے ساتھ مل کے
جو سرکار بنائے ہے بی جے پی کو الگ کر کے، حالانکہ بی جے پی کے ساتھ تھے، انہیں پتہ ہے آپ کو، لیکن تیجسونی یادو کو صرف سپورٹ کر رہے ہیں نا، ان کا کوئی ان کی سرکار میں کوئی لینا دینا نہیں رہے گا۔ یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ صاف نیتی سے کر رہے ہیں، اور ان کو گودے تو بدلنے کی اچھی طرح عادت ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ تو آپ لوگ لگے ہوئے تھے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میسجوں پہ، ٹیلی فونوں پہ۔ کل فرائیڈے کے دن 3:30 سے 4 کے درمیان ہولی کھیلنے والے ان کے ساتھ ہولی آپ بھی کھیل سکتے ہیں جا کے، سمجھا نا؟ ہولی سے پہلے کی ہولی کھیلو، کیونکہ اتنے اذیتیں، اتنے تکلیفیں دینے کے بعد ابھی بھی کون سی صورت ہے ان کے پاس، کون سی اس سے رہتے ہیں یہ لوگ، اللہ بہتر جانے اور اللہ کا حبیب بہتر جانے۔ اور دوسری چیز، سنیاسی، ڈھونگی، چندی چور، خط گڈا، منہ بڈھے کا بھی حال بہت برا ہے۔ ابھی 2 دن سے تو نوٹنکی ایک چلا رہا انہیں کہ بیماروں سا معافی چاہتا ہوں بھائی میں۔ اب روزوں میں یہ جوایاں تو آتے ہیں بھائی، روزوں میں یہ جوایاں تو آتے ہیں، سنبھال لو آپ لوگ۔ معافی چاہتا ہوں میں اگرچہ آپ لوگوں کو کچھ غلط محسوس ہوا اگرچہ تو سنیاسی بونے نے جو ظلم کیے آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے، وہاں کے 2 مساجد کو لے کر، جو کہ انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں میں تفصیل بتاؤں گا، جو انہیں گندگی جو مچایا تھا، ایک تو سنبھل مسجد اور دوسری الہ آباد کی میرٹھ کی مسجد۔ اب وہاں پہ تو بالکل اب یہ اپنا دامن بڑھانے جھٹکنے کی کوشش کرا، لیکن وہاں پہ سی کیمروں میں قید ہو گئے، اور جو پکڑے گیا انہیں بول دیا کس کا آدمی ہے، ماسٹر مائنڈ کون ہے۔ اب میں چیزیں وہ اجاگر نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن عقل مند کو اشارہ کافی، آپ لوگ بھی کوئی چھوٹے بچے نہیں، آپ لوگ بھی سمجھ گئے ہوں گے کس کا ہاتھ تھا۔ لیکن انشاءاللہ سپریم کورٹ نے جو بیان دیا ہے، جو ججمنٹ دیا ہے، وہ قابل تعریف ہے 3 مساجد کو لے کر، کیونکہ ہمارے لیے مساجد اللہ کا گھر ہی نہیں بلکہ ہماری عزت تھی، وہ ہماری آن بان شان تھی، جو کہ سپریم کورٹ نے خاص طور پر صرف تاکید نہیں کی بلکہ وارننگ بھی دے دی، اور خاص کر اس کا ذمہ دار گندگی جو پھیلائی گئی تھی، سیدھے سرکار کو ٹھہرایا، لیکن سرکاری شامل تھی اس میں، اس کے اشارے پہ یہ کام ہوا تھا۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، تفصیل سے کل کی ویڈیو ہوگی، کل سارے چیزیں بتاؤں گا آپ لوگوں کو وتھ پروف کے۔ بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔